محمد سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور مہدی پہ مکمل ہوتا ہے، اس لیے آپ کے نام نے ہمارے ہر معصوم کو خراج عقیدت پیش کر دی۔ اب میں گزارش کروں گا کہ وہ جو سخن کی شمع ہے، جو محفل کی شمع ہے، جو ہمارے عقیدوں کی شمع ہے، جو ہمارے ایمان کی شمع ہے، جو ہمارے اسلام کی شمع ہے، جو روشن خیالی کی شمع ہے، جو روشن ضمیری کی شمع ہے، جو مستقبل میں تابناکی لانے کی شمع ہے، جو سورجوں کو، چاند کو، ستاروں کو روشنی دینے والی شمع ہے، اس شمع کو روشن کرنے کے لیے ہمارے صدر گرامی قدر عالی جناب قبلہ و کعبہ نواب مصطفیٰ خان صاحب حیدرآباد کی سرزمین سے وہ ڈائس پہ آ جائیں۔ پہلے میں گزارش کروں گا اپنے ڈی آئی جی صاحب جناب حسنین صاحب، ایسے حسنین صاحب سے میں گزارش کروں گا وہ ڈائس پہ آ جائیں۔ نقوی صاحب ہمارے سائنٹسٹ، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پہ آ جائیں تاکہ ہم یہ سلسلہ شروع کریں باضابطہ طور پہ۔ ہمارے جناب نواب مصطفیٰ خان صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے ڈی آئی جی صاحب سی آر پی ایف جناب سے حسنین صاحب تشریف لے، بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل۔ جناب نقوی صاحب تشریف لے آئے۔ اب ہماری شہنشین نہایت ہی محترم ہو گئی۔ میں اب ایک بار اور زحمت دوں گا کہ یہ تمام گرامی قدر شخصیات، یہ تمام حضرات اپنے اپنی جگہوں سے تھوڑی دیر کے لیے اٹھیں اور یہ جو شمع ہے، روشن ضمیری کی شمع، روشن خیالی کی شمع، اس شمع کو اپنے دست مبارک سے روشن فرما دیں۔ جناب نواب صاحب، ڈی آئی جی صاحب، نقوی صاحب، علماء کرام، سب لوگ شمع روشن کر دیں۔ اسے ایک ہاتھ میں سب لوگ شامل ہو جائیں گے، سب کے ہاتھ اس میں۔ ہاں آپ ایک وہ روشن کر کے دے دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میری ہمت کو سراہو، میرے ہمراہ چلو، میری ہمت کو سراہو، میرے ہمراہ چلو۔ میں نے ایک شمع جلائی ہے اندھیروں کے خلاف، میں نے ایک شمع جلائی ہے اندھیروں کے خلاف۔ اصل میں یہ شمع ہواؤں کے خلاف اتحاد کا پیغام دیتی ہے، اس لیے جب تک ڈی آئی جی صاحب کی مضبوط ہتھیلیاں اس کے لیے فانوس نہیں بن گئیں، تب تک یہ شمع روشن ہونے کو بھی تیار نہیں ہوئی۔ اس لیے پتہ چلتا ہے کہ ڈی آئی جی ایک ایسا مضبوط ہونا چاہیے جو آندھیوں اور ہواؤں کو سے چراغوں کو محفوظ رکھ سکے۔ یہ ازل سے میرا مزاج ہے، یہ ازل سے میرا شعار ہے، جہاں روشنی کی کمی ہوئی وہاں ایک چراغ جلا دیا۔ ایک تصویر بھی ہو جائے اس روشنی کے ساتھ ہمارے تمام گرامی قدر حضرات، یہ چراغ ہے اور محضر سرور، آپ سے گزارش ہے آپ تشریف رکھیں آپ حضرات، محضر سرور کونین کے مرقوم چراغ، سینکڑوں ظلم ہوئے جن پہ وہ مظلوم چراغ، جن کی تقصیر نہ تھی کچھ بھی وہ معصوم چراغ، نام زندہ ہے ابھی جن کا وہ مرحوم چراغ، صبح کو ایسا گئے داغ علم دے کے چراغ، آج تک رات انہیں ڈھونڈتی ہے لے کے چراغ، آج تک رات انہیں ڈھونڈتی ہے لے کے چراغ۔ آئیے ہم ایک بیٹی کا ذکر کرنا ہے تو سب سے پہلے اس بابا کے حضور چلیں کہ جس کے صدقے میں دنیا بنائی گئی۔ لولاک لما خلقت الافلاق، میرا نبی جو اول خلق ہے، اول خلق ہے، اول خلق ہے، اول اسم ہے، اول جسم ہے، اول ذات ہے، اول حیات ہے، اول لوح ہے، اول قلم ہے، اول حرف ہے، اول لفظ ہے، اول معنی ہے، اول نور ہے، اول ذات ہے، اول رسول ہے، اول نبی ہے، اول معصوم ہے، اول حیات ہے، اول وجود ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اول ساجد ہے، اول زاہد ہے، اول عابد ہے۔ اگر اس کا نور نہ ہوتا تو دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور وہ میرا نبی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں خلق عظیم پر فائز کیا، تو اس کا مطلب خلق عظیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا نبی سماوات میں تھا تب بھی عظیم تھا، جبروت میں تھا تب بھی عظیم تھا، ارے جبروت میں تھا تب بھی عظیم تھا، لاہوت میں تھا تب بھی عظیم تھا، عرش پہ تھا تب بھی عظیم تھا، خلد میں تھا تب بھی عظیم تھا، روح میں تھا
تب بھی عظیم تھا، صلب آدم میں تھا تب بھی عظیم تھا، صلب نوح میں تھا تب بھی عظیم تھا، صلب ابراہیم میں تھا تب بھی عظیم تھا، صلب عبد المطلب میں تھا تب بھی عظیم تھا، آغوش ابو طالب میں تھا تب بھی عظیم تھا، علی کے زانوؤں پہ تھا تب بھی عظیم تھا، خانہ کعبہ میں تھا تب بھی عظیم تھا، مدینہ منورہ میں تھا تب بھی عظیم تھا، اور آج غیب میں ہے تب بھی عظیم ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ میرے نبی کے لیے اللہ نے کہا وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اے میرے نبی تم کلام ہی نہیں کرتے جب تک کہ وحی نہ آ جائے۔ میرے نبی کے لبوں کی گردش کا نام قرآن ہے۔ دیکھیے ابھی محفل ہوگی، تقریر الگ چیز ہے، نثر الگ چیز ہے، نظم الگ چیز ہے، سخن الگ ہے، کلام الگ ہے، موضوع الگ ہے، ناموضوع الگ ہے، مبتدا الگ ہے، خبر الگ ہے، انشاء الگ ہے، خطاب الگ ہے، استفہام الگ ہے، سخن الگ ہے، نثر الگ ہے، سب کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں۔ جو نثر ہے وہ نظم نہیں، جو خطابیہ ہے وہ استفہامیہ نہیں، جو سوال ہے وہ جواب نہیں، جو موضوع ہے وہ ناموضوع نہیں، جو سخن ہے وہ کلام نہیں، جو کلام ہے وہ گفتگو نہیں، جو گفتگو ہے وہ قول نہیں، جو قول ہے وہ قالا نہیں، جو قالا ہے وہ اقولو نہیں، جو اقولو ہے وہ مقالہ نہیں، جو مقالہ ہے وہ ما قالا نہیں، جو ما قالا ہے وہ لفظ نہیں، جو لفظ ہے وہ معنی نہیں، جو معنی ہے وہ حرف نہیں، جو مبتدا ہے وہ خبر نہیں، جو خبر ہے وہ مبتدا نہیں، جو انشاء ہے وہ استفہام نہیں، جو استفہام ہے وہ انشاء نہیں۔ لیکن ان سب کو اگر ایک لفظ میں کہا جائے تو اسے نطق کہتے ہیں۔ سمجھے آپ؟ بچہ آ کے سب سے پہلے جو آغوں کہتا ہے وہ بھی نطق ہے، ورنہ فصاحت بلاغت نہیں ہوتی، بلاغت فصاحت نہیں ہوتی، لیکن نطق اس کلام کو کہتے ہیں کہ لبوں سے جو بھی نکلے وہ نطق ہے، غلط نکلے تب بھی نطق کہا جاتا ہے۔ میری ماں نے مجھے پانی کے معنی واٹر نہیں بتائے، ماں نہیں بتائے، آب نہیں بتائے، مم کہہ دیا، یہ بھی نطق ہے۔ مم کہہ دیا یہ بھی نطق ہے، چاند کو ماما کہہ دیا یہ بھی نطق ہے۔ ارے میں کیسے عرض کروں آپ کے سامنے؟ چاند کو ماما کہہ دیا یہ بھی نطق ہے، چراغ کو جوجو کہہ دیا یہ بھی نطق ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا اے میرے نبی جب تم گفتگو کرتے ہو تب وہ وحی ہوتی ہے، یہ نہیں کہا جب تم جواب دیتے ہو تب وہ نطق ہے، یہ نہیں کہا جب تم آیتیں تلاوت کرتے ہو تب وہ وحی ہے، نہیں۔ وما ینطقو، اے میرے نبی تم نے ماں کی آغوش میں جو کچھ کہا، ماں کو ماں کہا تب بھی وحی الہی، باپ کو باپ کہا تب بھی وحی الہی، چچا کو چچا کہا تب بھی وحی الہی، حسنین کو بیٹے کہا تب بھی وحی الہی، علی کو مولا کہا تب بھی وحی الہی، ارے بیٹی کو ماں کہا تب بھی وحی الہی۔ اے میرے نبی جو تم کہتے ہو وحی الہی سے کہتے ہو، آئیے اس بیٹی کے باپ کو سلام کریں جس کی بیٹی اتنی عظیم ہے، وہ باپ کتنا عظیم ہوگا۔ میرے نبی کی شان دیکھے قسم خدا کی، آج نماز عالم اسلام یہاں جمع ہے، میرے نبی کا نام نامی، توریت میں میرے نبی کو اللہ نے احمد کہا، زبور میں ماہی کہا، انجیل میں توریت میں اوحید کہا، زبور میں ماہی کہا، انجیل میں احمد کہا، قرآن میں محمد کہا۔ احمد دیکھیں نماز پڑھتے ہیں آپ نا، تحفہ معراج ہے نماز، الف احمد کی الف بتائے گی نماز کا قیام کیسے ہوتا ہے، احمد کی یہ بتائے گی رکوع کی شان کیا ہوتی ہے، احمد کا میم بتائے گا تشہد کسے کہتے ہیں، احمد کی دال بتائے گی سجدہ کسے کہتے ہیں۔ آئیے میرے نبی کی اس شان کو بیان کریں، اور میرے نبی کی شان کو بیان کرنے کے لیے اول تو جسم کا نہیں سایہ یہ معجزہ، پھر بے پڑھے جہاں کو پڑھایا یہ معجزہ، پھر ایک شہر علم بسایا یہ معجزہ، حیدر صدر پھر اس میں بنایا یہ معجزہ، پھر معجزہ کتاب کا اترا جہان میں، اللہ بولتا ہے علی کی زبان میں، یا علی یکساں مزاج باطن و ظاہر۔ اول کو پھر سے میں پڑھوں، دیکھیں یہ 12 مصرے پڑھ کے پہلے نعت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔
अव्वल तो जिस्म का नहीं साया ये मौजज़ा, फिर बेपढ़े जहां को पढ़ाया ये मौजज़ा, फिर एक शहर इल्म बसाया ये मौजज़ा, हैदर सदर फिर उसमें बनाया ये मौजज़ा, फिर मौजज़ा किताब का उतरा जहान में, अल्लाह बोलता है अली की ज़बान में, यकसा मिजाज बातिन व ज़ाहिर ये मौजज़ा, खुल्क़े हसन से दब गए काहिर ये मौजज़ा, उम्मी है और उलूम में माहिर ये मौजज़ा, जो खाए और लुटाए जवाहिर ये मौजज़ा, हैरा है दहर असलाए बेदरेग से, अरे काटा कमर की ढाल को उंगली की तेग से, नारे हैदरी। आइए जनाब सलीम अमरोवी साहब, जनाब हैदर कमाल साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि डाइस पे तशरीफ़ ले आएँ और फिर ये जो मिदहत का चमन है, जो सना का चमन है, जो मद्दाही का चमन है, जो मदह अहले बैत का चमन है, जो ज़िक्र अहले बैत का चमन है, जब हम इसकी खुशबुओं से मुअत्तर होने के लिए अपने आप को महकाने के लिए आगे बढ़ेंगे तो ये याद रखना चाहिए कि ये मद्दाही का चमन लगाया किसने, इसका माली कौन है, बाग़बां कौन है और इसकी पहली कलम किसने लगाई थी। तो फिर हमें हज़रत अबू तालिब का एहसान मानना पड़ेगा कि रसूल की मदह का चमन कुछ इस खुलूस से लगाया था कि आज 1500 साल हो गए उस चमन में पतझड़ तो पतझड़, किसी गर्म लू का झोंका भी गुजरने की हिम्मत नहीं करता है। 1500 साल हो गए हज़रत अबू तालिब ने जो मद्दाही का चमन लगाया था उसमें कहीं से ख़िज़ा नहीं आई, उसमें कहीं से पुरवाही पछुआई नहीं आई, बल्कि हमेशा ये चमन शादाब रहा। तो हम सलाम करते हैं उसको कि जिसने नाते पाक का चमन लगाया, जिसने नाते मोहम्मदी की ईजाद की। सबसे पहली नात हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कही थी, और कब कही थी? जिस ज़माने में कलम और कागज़ नहीं थे बल्कि मुहासरा था। शेब अबी तालिब, शेब अबी तालिब कहाँ था ये भी बताना ज़रूरी है। देख रहे हैं एक गुंबद वो है, एक गुंबद ये है, वो मौला अब्बास का गुंबद है, ये मौला हुसैन का गुंबद है जो एक स्टेज पे आ गया। इसके दरमियान की जो दूरी है वो 748 मीटर है, और यही दूरी खाने काबा में सफ़ा और मरवा के बीच की दूरी है। और ये भी अर्ज़ कर दूं कि इन दोनों मेहराबों की और इन दोनों गुंबदों और मीनारों की दूरी के बीच को करबलाए मुअल्ला में बैनुल हरमैन कहते हैं। लेकिन खाने काबा में सफ़ा और मरवा के दरमियान जो इतना ही डिस्टेंस है उसके ठीक बीचों बीच जगह जहाँ पे हाजी दुमकियाँ मार मार के दौड़ता है, मुतव्वे नहीं बताते मगर हम आपको बताते हैं, वही जो जगह है वही जगह शेब अबी तालिब थी। ज़मीन हज़रत अबू तालिब की थी, घर खुदा का था। अच्छा काफिर है जिसका दरवाज़ा अल्लाह के घर खुलता है। शेब अबी तालिब यानी दो पहाड़ियों के बीच में जो वादी थी, जो वैली थी, जो घाटी थी, हमेशा घाटियों से ही तहजीब बनती है। खाने काबा में 5 पहाड़ की चोटियाँ थीं, जबल नूर, जबल सौर, जबल रहमत और उसके बाद अरफात और कोहे अबू कुबैस। इन 5 चोटियों के नीचे जो घाटी थी उसे शेब अबी तालिब कहते हैं। समझे आप, जो पहाड़ियों से उतर के घाटियों में आ जाए वो तहजीब बनाता है, और जो मैदान से पहाड़ियों पे भाग जाए वो गैर मुहज़्ज़ब होता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ हज़रत अबू तालिब का वो घर था, वही शेब अबी तालिब था। वहीं सोशल बाइकाट हुआ कि न तो आपको खाना मिलेगा, न दाना मिलेगा, न पानी मिलेगा। ऐसे में हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने न किसी से कलम मांगा, न किसी से कागज़ मांगा। 3.5 साल ज़िंदगी गुजारी। तलहा के पत्तों पे कोयले के टुकड़ों से 95 शेर का कसीदा, 95 अशार का कसीदा, कसीदा लामिया लिखा। वह अब यज़ुल युस्तस्क़ल ग़मामा बेवजही, ए मेरे मोहम्मद तुम्हारे चाँद जैसे चेहरे को देख के बादल बरसने की दुआएं मांगेंगे। ये हज़रत अबू तालिब का अक़ीदा था जो शायरी में उन्होंने बयान किया। मैं कहूँगा ए हज़रत अबू तालिब, आप किसी से कलम कागज़ मांग लेते। इतनी शानदार नात आपने कही। अबू तालिब कहेंगे जो उम्मत, मैं भी तो वली बाप, वली बेटे का वली बाप हूँ, मेरी आंखें देख रही हैं, जो उम्मत मेरे भतीजे को कलम कागज़ न दे मैं उससे कलम कागज़ क्या मांगता। जिस अबू तालिब के कोयले के टुकड़े, चूल्हे के कोयले के टुकड़े सिन्फ़ नात ईजाद कर दें तो उसके घर की खदीजा के सोने और चांदी के टुकड़े कितने कीमती होंगे। आइए हम नाते पाक के लिए गुजारिश करेंगे जनाब आमिर चरथावली साहब से, वो तशरीफ़ ले आएँ। बेहतरीन आवाज़, बेहतरीन कलाम, बेहतरीन इंसान जो अपने आप को
عشق رسول میں وقف کر دے وہ کتنا عظیم ہوگا۔ بس مسلمانوں سے گزارش ہے کہ نعت پڑھتے وقت، نعت کہتے وقت، نعت سنتے وقت ایک بات کا ضرور خیال رکھیں کہ مدینے کی ان گلیوں پہ جان دیں جن میں رسول چلے، لیکن اس گودی کو نہ بھول جائیں جس میں رسول پلے۔ نعت احمد سنا رہے ہیں لوگ، خود کو مسلم جتا رہے ہیں لوگ، جس نے ایجاد کی ہے نعت نبی اس کو کافر بتا رہے ہیں لوگ۔ نعرہ حیدری۔ حضرات السلام علیکم۔ تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ طور پر اس نشست کا آغاز ہو چکا ہے، اور حضرات یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں ابتدائی سے اس محفل کا حصہ رہا ہوں۔ یقیناً میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے، اور میں 4 مصروں سے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں پر ائمہ کرام کا ذکر ہوتا ہے وہ خود وہاں پہ تشریف لاتے ہیں، تو میں 4 مصروں سے آغاز کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ نعت پاک آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ملاحظہ کریں، ایک صلوات پڑھیں مل جل کے مومن۔ کہ ایک نہ ایک شمع اندھیرے میں جلائے رکھیے، بدر خاص جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے۔ ایک نہ ایک شمع اندھیرے میں جلائے رکھیے، اور صبح ہونے کو ہے ماحول بنائے رکھیے، صبح ہونے کو ہے ماحول بنائے رکھیے۔ اور شعر ملاحظہ کریں کہ کون جانے کہ وہ کس راہ گزر سے آئے، کون جانے کہ وہ کس راہ گزر سے آئے، ہر گزرگاہ کو پھولوں سے سجائے رکھیے، ہر گزرگاہ کو پھولوں سے سجائے رکھیے، صبح ہونے کو ہے ماحول بنائے رکھیے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے مومنین۔ اور اب آپ کی خدمت میں نعت پاک کا ہدیہ پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں۔ کملی والے پہ پڑھیے درود و سلام، صلوات پڑھیں مجھے۔ کملی والے پہ پڑھیے درود و سلام، رحمتیں ہوں گی نازل یہ ایسا ہے نام، کملی والے پہ پڑھیے درود و سلام، کملی والے پہ پڑھیے درود و سلام، رحمتیں ہوگی نازل یہ ایسا ہے نام، خود خدا ان پہ بھیجے درود و سلام، خود خدا ان پہ بھیجے درود و سلام، مرتبہ ان کا اعلیٰ ہے اعلیٰ مقام، کملی والے پہ پڑھیے درود و سلام۔ اور شعر بدر خاص ملاحظہ کریں۔ کہ چاند سورج ستارے
زمین آسمان، پھول کلیاں بہاریں ہر ایک گلستان، صدقے میں مصطفیٰ کے بنے دو جہاں، صدقے میں مصطفیٰ کے بنے دو جہاں، کہہ رہا ہے یہ قرآن سنے خاص و عام، کملی والے پہ پڑھیے درود و سلام۔ اور حضرات شعر بھی دیکھیں کہ مصطفیٰ پہ کیسی کرامت ہوئی، شکل زہرا میں حاصل یہ رحمت ہوئی، مصطفیٰ پہ یہ کیسی کرامت ہوئی، شکل زہرا میں حاصل یہ رحمت ہوئی، اور خالق کی یہ بھی عنایت ہوئی، اور خالق کی یہ بھی عنایت ہوئی، ان کی بیٹی کے بیٹے ہوئے ہیں امام، کملی والے پہ پڑھیے درود و سلام۔ صلوات پڑھیں مل جل کے مومنین۔ زیادہ شعر بھی دیکھیں بطور خاص کہ صدقے میں مصطفیٰ کے یہی ہے دعا، دل سے ذکر نبی نہ کبھی ہو جدا، گفتگو میں ہو حسن عمل اے خدا، گفتگو میں ہو حسن عمل اے خدا، یاد رہ جائے سب کو ہو ایسا کلام، کملی والے پہ پڑھیے درود و سلام۔ اور آخر شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص کہ دوستوں وہی سچا مسلمان ہے جس کا پیارے محمد پہ ایمان ہے۔ ایک مسلمان کی کیا پہچان ہے، ملاحظہ کریں شعر میں کہ دوستوں وہی سچا مسلمان ہے جس کا پیارے محمد پہ ایمان ہے، اور آل احمد پہ جو دل سے قربان ہے، آل احمد پہ جو دل سے قربان ہے، حشر میں وہی پائے گا کوثر کے جام، کملی والے پہ پڑھیے درود و سلام، رحمتیں ہوں گی نازل یہ ایسا ہے نام، خود خدا ان پہ بھیجے درود و سلام، مرتبہ ان کا اعلیٰ ہے اعلیٰ مقام، کملی والے پہ پڑھیے درود و سلام۔ اور آخری مقطع پیش کر رہا ہوں، ایک صلوات پڑھیں مل کے مومن۔ شکریہ کہ آمنہ کے پسر کی عجب شان ہے، ان کی مدح و ثنا کرتا قرآن ہے، اور اب تو عامر کے دل کا یہ ارمان ہے، اب تو عامر کے دل کا یہ ارمان ہے، عمر گزرے مدینے میں میری تمام، کملی والے پہ پڑھیے درود و سلام، رحمتیں ہوں گی نازل یہ ایسا ہے نام، خود خدا ان پہ بھیجے درود و سلام۔